تلاوت کلام مجید اور نعت کے بعد میں نے اظہار خیال کے لیے خطیب کو دعوت دینی ہے اور اشعار سماعت کریں۔ چھوڑ دوں گر نعرہ حیدر تو کس کا نام لوں، چھوڑ دوں گر نعرہ حیدر تو کس کا نام لوں، وقت کا مرحب اٹھائے سر تو کس کا نام لوں، جب لکھوں تلوار کے جوہر تو کس کا نام لوں، سامنے ہو گر در خیبر تو کس کا نام لوں، ایک محمد ایک علی ایک فاطمہ دو ان کے لال، ہے نہیں ان سے کوئی بہتر تو کس کا نام لوں۔ خیال کے لیے التماس گزار ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ جاوید اورنگزیب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس ابن عربی برموقع ختم فصوص الحکم سے آپ اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض یقولون ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام احباب جنہوں نے فصوص الحکم کے دروس میں شرکت کی اور علم و حکمت کے نایاب موتی سمیٹے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب جیسی عظیم الشان علمی اور روحانی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، جو علم و حکمت و بصیرت کا ایک بحر بے کراں ہے، اور آپ کی ذات سے فیض اٹھانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ شیخ امام سلطان العارفین برہان المحققین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن احمد بن علی حاتمی المعروف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اسلام کی سب سے بڑی صوفی شخصیات اور فلسفی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کو جودت عقل، تیزی فہم، آفرینی خیال، فروانی عاطفت، وسعت علم، تعدد آفاق کے ساتھ ساتھ استنباط، قیاس اور استشہاد پر خاص قدرت حاصل تھی۔ ابن عربی علم و فضل، فقر و ولایت اور کشف و شہود کی ان بلندیوں پر فائز تھے جہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنے چنے افراد ہی پہنچے ہیں۔ ابن عربی بقول علامہ شعرانی کے ایک بے پایاں سمندر اور ایک بحر بے کراں ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا محال ہے۔ آپ بچپن سے ہی وہابی طور پر عبقری دل و دماغ کے مالک تھے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً 400 کے قریب بیان کی ہے، جبکہ جامی نے ان کی تعداد 500 سے بھی زیادہ بتائی ہے۔ آپ کے فلسفے نے صرف ایک دور، علاقے یا خاص مذہب و ملت ہی کو نہیں بلکہ ہر دور، ہر زمانے بلا تخصیص تمام مفکرین عالم کو متاثر کیا ہے۔ آپ کے افکار و خیالات اپنے موضوع کی گہرائی اور تنوع کے اعتبار سے اس قدر پیچیدہ، تہ در تہ اور پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان کے پاس وسیع علم، عربی زبان و ادب پر پوری مہارت و دسترس اور صوفیاء و ارباب کشف کی اصطلاحات، رموز، کنایات اور اسالیب سے اچھی طرح واقفیت نہ ہو، بالخصوص ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مخصوص انداز بیان اور منفرد طرز تکلم سے شناسائی نہ ہو، تو اسے سوائے حیرت
انکار یا پھر من مانی غلط تعبیرات کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دور قدیم ہی سے فلاسفہ اور علماء کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ رہا کہ وجود کی حقیقت کیا ہے۔ فلسفہ، سائنس اور مختلف مذاہب اس سوال کا جواب پیش کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو جس انداز سے بیان کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی تصانیف میں حقیقت محمدیہ کو اس کائنات کی ابتدا قرار دیا ہے۔ آپ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ مادی کائنات کی ابتدا و تخلیق، مادی کائنات کی تخلیق کی ابتدا الہبا نامی مادے سے ہوئی جو کہ گرد کا ایک بادل تھا۔ اللہ عز و جل نے نور کی تجلی اس گرد کے بادل پر ڈالی جس میں تمام کائنات کے قوا یا پوٹینشیلٹی آف دا ورلڈ موجود تھی۔ اللہ کی نور کی تجلی سب سے پہلے جس عقل اول پر پڑی وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اس لیے آپ انسان کامل، تمام کائنات کے سردار اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ سے ہی تمام کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے یہاں، موجودہ دور کی سائنس کے یہاں تخلیق کائنات کا مقبول عام نظریہ جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، ابن عربی کے بیان کردہ نظریہ تخلیق کائنات سے مستعار نظر آتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق اس مادی کائنات کی ابتدا گرد کے بادل سے ہوئی جسے سائنس کی زبان میں نیبولائے کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح کانٹ نامی مشہور و معروف فلسفی، اس نے اپنی کتاب یونیورسل نیچرل ہسٹری اینڈ تھیوری آف دا ہیونز میں بھی اسی طرح کا نیبولر ہائپوتھیسس پیش کیا ہے جس طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اسے کئی سو سال پہلے پیش کیا تھا۔ ابن عربی نے جدید مادی ذرائع اور جدید سائنسی علوم کے بغیر تخلیقی کائنات کی جو جزیات بیان کی ہیں، آج کی جدید سائنس اور اہل فلسفہ بھی اسے ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ابن عربی نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی تمام آوازیں اور الفاظ اس کائنات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج کا علم سائنس اس بات کو مانتا ہے کہ تمام آوازیں، اس دنیا سے نکلنے والی تمام آوازیں ساؤنڈ کلاؤڈز کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہیں، جن تک شاید آنے والے دور کا انسان رسائی حاصل کر لے اور ان پر تحقیق کی بدولت ماضی کے واقعات اور تاریخ انسانی کا صحیح علم حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کی سائنسی ایجادات سے کئی سو سال پہلے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی تھی جسے آج کی سائنس بھی ماننے کو تیار نظر آتی ہے۔ اس طرح کی ان گنت مثالیں آپ کی تصانیف میں موجود ہیں جنہیں انسانی مشاہدے اور تجربے کی وسعت نے صدیوں بعد درست قرار دیا ہے۔ یقیناً یہ باطنی علم تھا جو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا تھا اور مادی اسباب و ذرائع سے بالاتر تھا۔ یقیناً یہ علم مشاہدہ حقیقت پر مبنی تھا جو دل و دماغ کی دنیا کو نور حق سے روشن و منور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کائنات کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مادی اجسام، ارواح، عالمی مثال اور آیان ثابت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے جو بہت ہی سائنسی انداز سے کائنات کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ اس دور میں ان مثالوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن آج کے دور میں کمپیوٹر کی ایجاد سے اس مسئلے کو سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں تو وہ کمپیوٹر کے ونڈوز سسٹم کو حقیقی اور اصل قرار دے گا، مگر آپ پروگرامنگ کے سافٹ ویئر کے ماہر اور ایک پروگرامنگ کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ونڈوز اصل نہیں ہے بلکہ اس پروگرامنگ کا عکس ہے جو کہ اس ونڈوز کے پیچھے کی گئی ہے، جو کہ کمپیوٹر کی خاص لینگویج میں کی جاتی ہے، جس کی بدولت یہ فولڈرز، تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ الیکٹرانکس اور فزکس کے ماہر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ لینگویج اور پروگرامنگ بھی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وہ برقی سگنلز ہیں جو اس سسٹم کے پیچھے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ فلسفی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ سگنلز
اور یہ برقی سگنلز اور یہ الیکٹرانک سرکس وغیرہ بھی اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وہ خیال اور آئیڈیا ہے جو اس پروگرامنگ کے پیچھے ہے، جسے کسی محقق نے، تخلیق کار نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے عقل، علم، فہم و فراست کے مطابق مختلف طرح کی تعبیریں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن عربی نے بھی مادی اجسام، ارواح، مثال اور عیان ثابت وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کر کے انسان کی تخلیق اور اس کی حقیقت کو بہترین انداز سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دور کے سائنسی ماہرین اگر اس پر غور و فکر کریں تو وہ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو باتیں ابن عربی نے کہی ہیں وہی باتیں ہیں جو کہ آج کل کے دور میں وہ سائنس کی مختلف برانچز میں اپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح ان مثالوں کو، ان تماثیل کو سمجھ کر کے اس کائنات کی اصل اور حقیقت کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آخر میں ابن عربی کی زندگی کے ایک اور اہم پہلو کے بارے میں مختصراً بات کروں گا کہ آپ نے مسلمانوں کے عالمی سیاسی نظام کے قیام کے لیے کوششیں فرمائیں۔ آپ نے اپنے عہد کے مسلمان قائدین اور زعماء کو عالمی اسلامی نظام کے قیام کے لیے منظم و مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے سلاطین آل عثمان ہمیشہ آپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور آپ کے اعزاز و تکریم میں سرکردہ رہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ نصارہ پر فتح آپ ہی کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ اسی طرح آپ نے قسطنطنیہ کی فتح کی خبر بھی بہت پہلے دے دی تھی۔ ابن عربی کی شخصیت اور علمی خدمات سے آج کے عہد میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل کرنے کے لیے علم و حکمت اور بصیرت کا دامن تھامنا ہوگا، اور ایسے اہل علم اور صوفیاء کو اپنا رہنما اور ہادی بنانا ہوگا جو ظاہری اور باطنی علوم کا مرقع ہوگا۔ ابن عربی کے نقش قدم پر چلنے والی ایک علمی اور روحانی تحریک ہی مسلمانان عالم کو زوال کی پستیوں سے نکال کر دوبارہ دنیا کا امام بنا سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔